بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کو ہوسٹ قاضی محمد رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ارکان اسلام، اور اس میں اسپیشل ہم تذکرہ کریں گے زکوٰۃ کے حوالے سے ہم اس کا تعارف بھی کریں گے اور اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو دیں گے۔ آتے ہیں اس کی ڈیٹیل کی طرف۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم سب کیا ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، یہ ایک سچا دین ہے۔ اسلام دنیا اور آخرت میں بھلائی حاصل کرنے اور کامیاب زندگی گزارنے کی ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ ارکان یعنی رکن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے ستون یا کسی چیز کا لازمی حصہ۔ جس طرح ایک عمارت ستونوں کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی، اس طرح اسلام کی عمارت بھی خاص ستونوں پر قائم ہے۔ یہ ستون دراصل وہ اہم عبادات ہیں جن کے بغیر اسلام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان عبادات کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، توحید و رسالت کی گواہی دینا۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، حج ادا کرنا۔ جی ناظرین، آتے ہیں ہم زکوٰۃ کا تھوڑا سا پہلے آپ کو تعارف کروا دیں۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا، یعنی پاک ہونا یا بڑھنا کے ہیں۔ اسلامی شریعت میں اس سے مراد ہر صاحب نصاب کا اپنے مال کے 2.5% حصے سے مستحق لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے مطابق مال موجود ہو، اس پر 1 سال گزر جائے، یہ شرط ہے۔ اسی طرح ایک مخصوص حساب سے مال مویشی پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ زرعی پیداوار پر بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے، جسے ہم عشر کہتے ہیں۔ زکوٰۃ 8 ہجری میں فرض ہوئی۔ اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم آیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ سورۃ بقرہ میں ہے۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اور زکوٰۃ قائم کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کی بشارت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلح رحمی کرو۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے چند میں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ نمبر 1، زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، یعنی کہ جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت ادا کرتا ہے۔ جو شخص اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تو اس کو دگنا چگنا کر دیتا ہے، اس مال کو اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ زکوٰۃ سے معاشرے کے نادار اور مستحق افراد کی مدد ہوتی ہے۔ تو جیسے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کن کو دی جاتی ہے؟ غریب لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اور کن سے لی جاتی ہے؟ امیر لوگوں سے لی جاتی ہے۔ تو جب امیر لوگ غریبوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ غربت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور پیسہ دولت چند لوگوں کی جیبوں تک محدود رہ جائے گی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ اب جو لوگ دنیا کو
ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہ ہو، اس کا حساب جو ہم کام کریں اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہ ہو، تو وہ لوگ اس طرح کا کرتے ہیں۔ جو لوگ جس طرح مسلمان ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، جو سب سے بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ سے قربت، اللہ سے پیار، یہ بہت بڑا، جس کو اللہ سے پیار ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ویسے پیار کرتا ہے جس طرح وہ اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ کی شفقت ہو گئی، اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو ناظرین، زکوٰۃ ہم سب پر فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اس سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب تر انسانوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔